قسم خدا کی اگر مسلمان صرف زکات نکال دے تو زکات کی بنیاد پر مدرسے بھی قائم ہو جائیں گے اور ہمارے محلے کی کوئی عورت کوئی بچہ غریب نظر نہیں آئے. سمجھ گئے؟ ہم بھیک نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے ذمہ داری ادا کروانا چاہ رہے ہیں جو آپ پر ضروری ہے. اور آخری مسئلہ عرض کر دوں، میری بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں، 5-5 تولے ساتھ میں ہیں، 11-11 تولے ساتھ میں ہیں، مگر کم بخت کو ذرہ برابر بھی زکات نکالنے کی توفیق نہیں ہوتی. کہ دیتی میں کہاں سے نکالوں؟ تو میں نے کہا سونا بیچ کے شوہر کے ساتھ پاس مال رکھ کیوں نہیں دیتی؟ تو کہے گی نہیں میں سونا کیسے بیچ دوں؟ تو میں کہوں گا جب سونے سے اتنا پیار ہے تو سال بھر میں ایک بار زکات نکالی جاتی ہے. کتنا سونا ہے؟ اپنے شوہر سے تھوڑا 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 پیسہ جمع کر اور پھر اپنے اس مال کی زکات کی کاؤنٹنگ کرا اور کاؤنٹنگ کرا کر کے اتنا مال سال بھر میں جمع کر لے اور جب مہینہ آئے رمضان کا تو زکات ادا کر دے تاکہ سونا محفوظ بھی رہے تو جہنم سے بچ رہے. 1 تولہ سونا بھی اگر کسی عورت کے پاس ہے تو سنے اس پر بھی زکات فرض ہے. مسئلہ میں بتا رہا ہوں، 1 تولہ سونا، صرف 1 تولہ، اور اس 1 تولے کے ساتھ چاندی کی 1 بھی انگوٹھی ہو، پیر کا 1 بھی بچھوا ہو، سمجھ گئے نا، یا پیر میں 1 بھی پازیب ہو، تو شریعت کی نظر میں وہ سارا سونا چاندی میں کنورٹ ہو جائے گا. اور اس چاندی کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ 42-43 ہزار. سونا کتنے کو چل رہا ہے حضرت؟ 60-70 اب 85 ہو گیا، 88 ہو گیا. ہم کہتے ہیں 90%، 80%، 30% دھات نکال دی. تو دھات اس میں ڈالتے ہیں، اس کو نکال دیا جائے. چونکہ مالابار وغیرہ میں تو جو ہے کنٹینیو 100% ٹوٹل دیتے ہیں، لیکن باقی اور جگہ تو عام طور سے دیہاتوں میں 70% بھی نکل جائے تو 30% تو نکال جائے گا. یعنی 30% دھات پر زکات واجب نہیں ہے. 70% اگر نکالا جائے تو مان لیجئے 85-88 ہے. دوستو حضرت اگر اس میں سے نکالیں گے بھی 85,000 میں سے 30% نکالیں تو کتنا بچ جائے گا؟ ارے کسی کا حساب مضبوط ہو تو بتائے جلدی سے. 50-55 تو بچے گا نا. ہم کہہ رہے ہیں 55 ہی لگا لیجئے. چاندی کتنے میں آ رہی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی، زیادہ میں زیادہ ہوگی 40-42 ہزار کی. 1 تولہ سونا اور اتنی سی بھی اگر چاندی ہے تو شریعت کی نظر میں سارا سونا چاندی کے حکم میں آ گیا. اور اب وہ دیکھا جائے گا کہ اس سے 52-52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن رہی ہے کہ نہیں. اب بولو 1 تولے میں چاندی کی قیمت بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی؟ لہذا 1 تولہ سونے پر بھی زکات واجب ہوگی. اس لیے خدا را اگر آپ کے پاس ہے تو زکات ضرور نکالیے. آپ ایک وقت اپنا کپڑا مت بنائیے شادی میں، 3,000 4,000 5,000 کے جوڑے مت بنائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زکات ضرور ادا کیجیے. سال میں ایک بار ہے، ورنہ یاد رکھیے گا قرآن کہتا ہے یوم یحما علیہا فی ناری جہنم فتقوا بها جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما بولو فذوقوا ما کنزتم. ہاں قرآن کہتا ہے سنو، جو زکات ادا نہیں کرتے کل کو اسی سونے کو جس کو تجوریوں میں چھپا چھپا کے رکھا تھا، پڑوسنوں سے بیان کرتی تھی کہ خالہ اور آپا میرے پاس تو 11 تولے ہیں، بڑے ناز کے ساتھ کہتی تھی. شوہر بھی بڑا فخر سے کہتا تھا میری بیوی نے جو ہے 15 تولے پچھلی بار دلوایا تھا، اب 2 تولے اور دلوا دیا ہے، 17 ہو گیا. میں نے کہا ظالم جہنم کی آگ کی طرف جا کے خوش ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن اس سونے کو ہم جہنم کی آگ میں تپائیں گے اور تپا کے پھر یہاں مارا جائے گا، یہاں مارا جائے گا، پیٹ میں داغا جائے گا، یہ دیکھ کر کے بھاگے گا. حدیث میں ہے اللہ فرمائے گا بھاگ کہاں رہا ہے؟ ایک گنجا سانپ اسی سونے کا بنایا جائے گا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوگا، یہ آگے دوڑے گا یا دوڑے گی. وہ سانپ کہے گا بھاگتا کہاں ہے؟ میں تیرا وہی سونا اور چاندی ہوں جس کو تو تجوریوں میں چھپا کے رکھتا تھا. قرآن کہتا ہے فذوقوا ما کنزتم
اب عذاب چکھو اس مال کا جس مال کو تم نے چھپا چھپا کر کے جمع کر کے رکھا تھا. اس لیے خدا را قبروں کو ٹھیک کرنا ہے, جنازوں کو ٹھیک کرنا ہے تو اعمال میں سدھار پیدا کرو. سرکار نے فرمایا تھا یہ دین خیر خواہی کا نام ہے, اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب ایک اللہ کی عبادت کی جائے, رسول اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب سرکار کو آخری نبی مانا جائے, کتاب اللہ یعنی قرآن کے لیے دین خیر خواہی ہے. مطلب یہ ہے کہ صبح کو اٹھو تو آپ کے موبائل کی اسکرین پر نظر نہ ہو, آپ کے سامنے آپ کا اخبار نہ پڑا ہو, اللہ کے مقدس قرآن کے ورق کو پلٹ رہے ہو, کبھی سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہو, کبھی سورہ رحمان پڑھ رہے ہو, کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہو. سنیو ذرا توجہ دینا, آگے میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ دین خیر خواہی ہے امت کے امام اور علماء کے لیے خیر خواہی کا مطلب کیا ہو گیا؟ اگر تھوڑی دیر اسد بھائی نے پڑھ دیا, اٹھ کر چل دیے, عالم دین کی گفتگو نہ سنی, آپ نے حدیث مصطفیٰ نہ سنی, یہ خیر خواہی نہیں ہے, اس کو شریعت کی زبان میں بدخواہی کہا جائے گا. خیر خواہی تو یہ ہے اگر کوئی عالم دین سکھانے آیا ہے تو سرکار کی حدیث ہے اخذوا عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسہ فتحلق. سرکار فرماتے ہیں اگر بننا ہے تو عالم بنو, صرف 4 آپشن ہے, 5واں نہیں ہے. کس کھیل کے کس بھول بھلیوں میں آپ پڑے ہوئے ہیں, کس کھیل میں پڑے ہیں؟ پردھان بننے کا حکم نہیں ہے, بزنس مین بننے کا حکم نہیں ہے, کھیت میں کھسیارا بننے کا حکم نہیں ہے, آپ کو بڑی پراپرٹی ڈیلر بننے کا حکم نہیں ہے. سرکار نے فرمایا اگر بننا ہے تو عالم بنو, اور اگر عالم نہیں بن سکتے تو عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے بنو. ذرا میرے سنی بھائیو, آپ بڑے پیار سے مجھے بتائیے گا, بہت بڑے سیٹ صاحب ہیں, 50 گاڑیاں چل رہی ہے, 40 گاڑیاں چل رہی ہے. میں نے کہا لعنت ہے ایسی گاڑیوں پر, تو نے دنیا کو حاصل کیا, کسی عالم سے بیٹھ کر تو نے کبھی پوچھا رمضان آ رہا ہے, روزے رکھنے کا طریقہ کیا ہے, نماز پڑھنا ہے اس میں شرطیں کتنی ہے, نماز پڑھنا ہے اس میں فرض کتنے ہیں؟ سرکار کی حدیث کا مطلب یہی ہے اگر عالم نہیں بن سکتے تو کم سے کم عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے بن جاؤ, اور اگر وہ بھی نہیں بن سکتے ہو تو عالم جو کہنے آیا ہے کم سے کم اس کی بات کو دھیان سے سن ہی لو. توجہ ہے آپ کی؟ بڑے آگے سر ہلائیں گے یا زبان میں؟ پڑھنے مت کہیے, سبحان اللہ کہیے, وہ اجازت ہو جائے گا, اور محبت سے بولیں. سرکار نے فرمایا اگر بننا ہے تو عالم بنو, اور اگر عالم نہیں بن سکتے تو عالم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے بنو. سمجھ گئے؟ میں فرخ آباد قنوج کے زمانے کے علاقے میں ایک زمانے سے آ رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, اللہ سلامت رکھے جلسہ کرنے والوں کو, مگر پھر بھی علم کی کمی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ پھر بھی علم کی کمی کیوں ہے؟ کمی اس لیے ہے کہ تم نے صرف اتنا سیکھا ہے کہ ہمیں سال میں 4 جلسے کرانا ہے, صرف 4 جلسوں میں بیٹھ کر ہی ہمیں کچھ سننا ہے, 4 جلسوں کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں سننا ہے. یہ سب سے بڑی نادانی ہے. یہاں کے جتنے علماء ہیں سب سے قریب ہو کر کے رہیے اور ان کے قریب جا کر کے دین سیکھیے. ابھی میرے سامنے 3 موضوع ہیں, ایک تو اصلاح معاشرہ ہے, دوسرا عرس مقدس ہے, اور تیسرا آپ کے دستار بندی کا سلسلہ ہے. غالباً 6 بچے صوفی صاحب فارغ ہو رہے ہیں. مجھے 6 پر ایک بات یاد آتی ہے, خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11, سننی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے. شعر سمجھ میں آ گیا نا؟ پہلی والی باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھی, آئی نا؟ خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11, نسبت کتنی پیاری ہے. 6 بچے فارغ ہو رہے ہیں. ابھی عرض کروں گا اور سب کو ملا کر گفتگو کروں گا. کالی ٹوپی والے پریشان تو نہیں ہیں آپ؟ یہ جو میرا بھائی بیٹھا ہے بار بار ادھر کو دیکھ رہا نہیں, اگر پریشان ہے تو اٹھ کے جا سکتا ہے. جب طبیعت میں اکتاہٹ آ جائے تو شریعت کہتی ہے قرآن بند کر دو,
تلاوت قرآن کرتے کرتے اگر طبیعت میں اکتاہٹ آ گئی تو شریعت کا قانون اور اصول قرآن بند کر دو، اس لیے کہ قرآن بے دلی سے نہیں پڑھا جاتا، اللہ کا مقدس قرآن ہے۔ تو اگر آپ تھک گئے ہیں اور آپ کی طبیعت نہیں کر رہی ہے جلسہ سننے کے لیے تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، آپ جا سکتے ہیں، اور اگر واقعاتاً سننے ہی کے مزاج میں ہے تو اسی طریقے سے آپ میری بات کو سنیں۔ حدیث مکمل کر دیتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بننا ہے تو اونچا بولو عالم بنو، جلدی بولو کیا بنو؟ اگر عالم نہیں بن سکتے تو عالم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے بنو، اور اگر وہ بھی نہیں بن سکتے تو کہیں جلسے جلوس مسجدوں میں میلاد مصطفیٰ میں تقریر سننے کا، مگر عالم کی تقریر سننا، عالم کی شکل میں جاہل اگر کوئی آ جائے تو اس کی تقریریں مت سننا، ورنہ تو پھر اس سے بہتر ہے گھر پہ ہی بیٹھے رہو۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار نے فرمایا اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم عالم کی بات کو دھیان سے سننے والے۔ حضور ہم بڑے غافل ہیں، نکمے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا نا گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تیر۔ توجہ کرنا، ہم جیسے نکموں کو اگر کوئی بازار میں خریدنے جائے نا اور ایک کوڑی میں 3 لے کے آ جائے تو گھر پہ جب لائے گا تو لوگ کہیں گے تو مہنگے لے کر کے آ رہا، ہماری حیثیت تو ایک کوڑی کے لائق بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ توجہ ہے، آگے بڑھیے گا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر بن سکتے ہو تو عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو عالم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے والے بنو، اگر وہ بھی نہیں بن سکتے تو عالم جو کہہ رہا ہے اس کو دھیان سے سنو، ادھر ادھر دیکھ کر کے باتیں نہ سنو۔ اس کے بعد فرمایا اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو کم سے کم عالم سے محبت کرنے والے ہی بنو تاکہ قیامت کے دن اس کی محبت کام آئے۔ یہاں تک آپ نے سن لیا، پلٹیے حدیث پاک کی طرف۔ میرے سرکار نے فرمایا اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کا کام ہے صرف رننگ کرنا، گھومنا، ادھر سے ادھر جانا۔ اے میرے آقا یہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا یطلبون حلق الذکر، یہ تلاش کرتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں کہاں تھجی ہوئی ہے، کہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب میں نے کہا ذرا توجہ فرمائیے گا، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ صوفی صاحب 10,000 کا مجمع لگائے تب جا کر کے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو، نہیں، آپ اپنے گھر کے موبائل اور ٹی ویوں کی اسکرین سے تھوڑا سا دور ہٹ جائیے، ایک مصلی بچھائیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کے بعد تصویر لے کر کے بیٹھ جائیے اور پڑھتے جائیے سبحان اللہ، پڑھتے جائیے الحمدللہ، پھرتے جائیے اللہ اکبر۔ وہاں بھی فرشتے آپ کو تلاش کرنے آئیں گے، ضروری نہیں ہے کہ جلسے میں تلاش کرنے آئے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کا عالم کیا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ ارے تمہاری شکلوں کو کیا دیکھے گا، میری شکل کو کیا دیکھے گا؟ سب سے زیادہ حسین و جمیل مدینے کا تاجدار اسی نے پیدا کیا ہے جس کے حسن کو دیکھ کر بریلی کا امام کہنے لگا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خواب سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ کس کے حسن کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے آقا یوسف کے حسن کو دیکھ کر زمانے نے انگلیوں کو کاٹ لیا تھا۔ قرآن بولا وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ حضرت یوسف کے سامنے مصر کی عورتیں آئی تھی، آپ نے جب اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا سامنے آئی تو ان کو پتہ ہی نہیں چل پایا وہ پھل کاٹ رہی ہے یا اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ رہی ہے۔ انہوں نے کہا حاشا وکلا، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا عالم یہ ہے، آپ کو ابو بکر دیکھتے ہیں لیکن انگلی نہیں کاٹتے، آپ کو عمر دیکھتے ہیں انگلی نہیں کاٹتے، صحابہ دیکھتے ہیں انگلی نہیں کاٹتے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ اللہ نے میرے چہرے پر نور کے 70,000 حجاب ڈال دیے ہیں، اگر ایک پردہ ہٹا دیا جائے تو زمانہ تاب نہیں لا سکتا۔ کسی نے کہا تھا نا کہ کس میں دید کی طاقت، نظارہ کون کر سکتا؟ بشر کے روپ میں آقا اگر
बनाया नहीं होता। ये तो सरकार को अपना करम दिखाना था। अबू बकर को सहाबी बनाना था, उमर को सहाबी बनाना था, उस्मान को सहाबी बनाना था, वरना फरिश्ते नजर नहीं आते, और जब आते हैं तो इंसान दुनिया में नजर नहीं आता है। सरकार अलैहिस्सलाम अगर सिर्फ नूरानियत के साथ आते तो कौन देख पाता, लेकिन हमारा अकीदा यह है हज़रत सरकार की हकीकत नूर है और उस पर इंसानी लिबादा है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, मेरा इमाम कहता है मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। एक मौके पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया था अंता नूरु नूरी व सिर्रु सिर्री व कुनूज़ु हिदायती व खज़ाइनु मारिफती। आगे फरमाया चाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दी व कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व अना अतलबू रिज़ाका। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा ए मेरे महबूब तू मेरा नूर है। बोल बोल। वहाबी के चेहरे पर नूरानियत नहीं, समझ रहे हो? कुछ समझे? नूरानियत होती है। पीछे वालों, वहाबी के चेहरे पर नूरानियत होती है? पक्का? क्यों नहीं होती? सुन्नी के चेहरे पे नूरानियत होती है? क्यों? उठ के जाने वालों, चच्चा दद्दा जरा सुन के जाओ, जाना है चले जाना, मगर सुनो, वहाबी के चेहरे पे नूरानियत इसलिए नहीं कि वो नबी को नूर नहीं मानता है। ये जुमला भी खामोश रहने का था, इसलिए आप खामोश रहिएगा। अरे बोलिए भाई, अल्लाह सलामत रखे आपको। कैसी बिरादरी है मेरी यार? बिरादरी ही अगर साथ नहीं देगी वो ठीक है। आप बहुत देर से बैठे, मुझे मालूम, मुझे एहसास तो मत कराइए। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मेजबान से कह देता हूं ताकि और मेहमान भी बोलने लगे। मोहब्बत से जरा बोले। हमने कहा बद अकीदा के चेहरे पर ना नूर आज है और ना कयामत के दिन होगा, इसलिए कि वो नबी को नूर, और सुन्नी के चेहरे पर नूर है इसलिए कि वो मुस्तफा को नूर मानते हुए कहता है मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका। अब तो समझ में आया आपके? हम सरकार को नूर मानते हैं, बद अकीदा नहीं। मैंने कहा यहाँ भी नूर नहीं मिला है, वहां भी नहीं मिलेगा। आप कहेंगे दलील क्या है? मैं कहूंगा चौथे पारे की आयत करीमा पढ़ो। अल्लाह फरमाता है यौम तबियद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह। याद करो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे, कुछ चेहरे चमकते होंगे, कुछ चेहरों में शाइनिंग होगी, कुछ चेहरों में नूरानियत होगी। और याद करो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे काले होंगे, कुछ चेहरे खराब होंगे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के आशिक हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हुजूर के सगे चचाजाद भाई है। 8-9 साल की उम्र में मेरा और आपका बच्चा या मेरा और आपका भाई सही से अलहम्दो पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन ये नबी की दुआ का असर था कि सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास 8-9 साल की उम्र में कुरान की आयतों की तफसीर कर दिया करते थे। सरकार ने दुआ फरमाई थी, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया था। यही अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास है। अगर आपने इस जुमले को नहीं सुना तो बेवकूफों में आपको शुमार करूंगा, इसलिए कि मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूं। सुनियो हमारा मतलब किस चीज से है, जरा गौर फरमाइएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं यौम तबियद्दु वजूह अहले सुन्नति वल जमाअह व तस्वद्दु वजूह अहले बिदअति वद दलाला। कयामत के दिन जिन लोगों का चेहरा चमकता होगा वो सुन्नियों की जमात है, और जिनके चेहरे काले होंगे वो बदअकीदा वहाबी और दूसरे फिरकाए बातिला की जमात। और एक बात याद रखिएगा, बरेली शरीफ से ताल्लुक रखता हूं, अगर मैं अपनी पे आ जाता हूं ना तो 2:30-3 बजे भी मजमे में आग लगा देता हूं। ये मैं फखरिया नहीं बोल रहा हूं। कौन सी आग लगाता हूं? ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। कुछ लोग मेरे इस जुमले को हो सकता है नाज में समझ रहे हो, लेकिन जवाब सुनने के बाद इंशाअल्लाह समझ गए होंगे। तवज्जो है।
اب بتا دو کہاں سے اٹھ کر گئے تھے، کس محفل کی بات کر رہا ہوں؟ صوفی صاحب قبلہ توجہ چاہوں گا، انہی کی بو مایہ سمن ہے۔ ابھی جن تنکوں کو آپ جمع کر رہے ہیں، گلاب کی جن پکڑیوں کو اور جن پتوں کو آپ جمع کر رہے ہیں، مجھے اس کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت یاد آ گئے۔ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کے جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، اب آگے بڑھ۔ میں نے کیا عرض کیا تھا؟ فرشتے تلاش کرتے ہیں کہ محفل ذکر کہاں سجی ہوئی ہے، جنہوں نے پیر پھیلائے ہیں وہ پیروں کو سمیٹ لے۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بیٹھے، مدینے کے تاجدار کی محفل میں بیٹھے۔ غور فرما رہے حضور، اگر یہ محفل مل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جتنے فرشتے ہوتے ہیں سب بیٹھنے والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ جلدی بولو، کیا کرتے ہیں؟ جلدی بولو، گھیر لیتے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ان فرشتوں کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اس لیڈر کو رب کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کہتا ہے انا اتینا علی عباد من عبادک یعظمون آلاک ویتلون کتابک ویصلون علی نبیک۔ کہتا ہے مولا حالانکہ اللہ تو سب جانتا ہے، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز وہ جانے، کائنات کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا اب ذرا غور کرنا، مجمع میں لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں یا بہت سارے لوگ آتے نہیں؟ ہم نے کہا اس کی وجہ ہے، فرشتے کہتے ہیں انا اتینا علی عباد من عبادک، اہل علم بیٹھے ہیں یہاں، من تبعیضیہ ہے، یعنی بعض اور سم کو بیان کرنے، کچھ کو بیان کرنے کے لیے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا ہم تیرے کچھ بندوں کے پاس آئے، سب کچھ کے پاس نہیں، کچھ کے پاس آئے۔ اللہ ہم جب گئے نا تو وہ سب یتلو یعظمون آلاک، وہ بیٹھ کر تیری نعمتوں کے چرچے کر رہے تھے، وہ بیٹھ کر تیرے مقدس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وہ تیرے نبی پر درود بھیج رہے تھے۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب لوگ ذرا محبت سے بولے صلی اللہ، ماں بہنیں بھی بولے لیکن آواز اونچی نہ ہو، ذرا بولے صلی اللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اگر آپ آواز لگا دیں نا تو آپ کی آوازیں اس شامیانے کو چیرتی ہوئی اوپر تک چلی جائے گی، لیکن آپ بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو پتا نہیں ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من مجلس یصلی فیہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا سنو ہر وہ محفل جس میں مدینے والے پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، ذرا محبت سے بولو یار سبحان اللہ، کیا پڑھا جاتا ہے؟ میرے نبی پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں ایک خوشبو نکلتی ہے، حتی تفوح الرائحہ، ایک خوشبو نکلا کرتی ہے، اور یہ خوشبو کہاں تک پہنچتی ہے؟ آپ کہیں گے انہوں نے جنت الفردوس لگا دی، ان کی خوشبو انہوں نے محسوس کر لی۔ صوفی صاحب نے لے لیا شاندار اجمل کا کوئی عطر لگایا، لگانے کے بعد دو لوگوں تک خوشبو چلی گئی، لیکن سرکار کے صحابی فرماتے ہیں، اور اس کو مطالع المسرات کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا گیا کہ سرکار جس محفل میں نبی کریم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے اس محفل سے ایک خوشبو پھوٹتی ہے، وہ خوشبو کہاں تک جاتی ہے؟ حتی تبلغ عنان السماء، یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ بلاد یہاں پڑھا جا رہا ہے، سرکار پر درود یہاں پڑھا جاتا ہے، اور اس کی خوشبو کو آسمان کے فرشتے محسوس کر لیا کرتے ہیں۔ اس لیے سنو، وہ کہتے ہیں مولا ہم گئے نا تو لوگ تیری نعمتوں کے چرچے کر رہے تھے، تیرے مقدس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اے پاک پروردگار وہ سب تیرے نبی پر درود پڑھ رہے تھے، اب میں تمہیں انعام سنانے والا ہوں، رب کی جانب سے پرسکار مل رہا ہے، اگر یہاں تھوڑا سا ایوارڈ مل جائے تو ملنے والا بڑا خوش ہو جاتا ہے، مگر دیکھ تو صحیح یہ ایک دنیا دار تجھے دے رہا ہے، میں جس ایوارڈ کی بات کر رہا ہوں، جس انعام کی بات کر رہا ہوں وہ دنیا دار نہیں، تیرا پروردگار تجھے عطا فرما رہا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے، اللہ کی رحمت جوش پر آتی ہے، ذرا اللہ فرماتا ہے غشوہم رحمتی، جتنے آ کر بیٹھ گئے ہیں سب کو میری رحمت میں چھپا لیا جائے، میری رحمت میں چھپا لیا جائے، ذرا بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ انعام دے رہا ہے، جتنے آ کر بیٹھ گئے ہیں سب کو میری رحمت کی چادر میں چھپا لیا جائے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا چھپا تو لیتے، مگر ایک کرمنل بھی آ گیا ہے، ایک مجرم بھی آ گیا ہے، ایک بہت بڑا خطا کار
زمانہ بھی آ گیا ہے، اس وقت کوئی دوسرے کے گریبان میں نہ جھانکے، ہر آدمی اپنے گریبان میں دیکھے۔ ہو سکتا ہے سب سے بڑا مجرم میں ہو سکتا ہے سب سے بڑا خطاکار میں ہو سکتا ہے سب سے بڑا لاکارہ، سب سے بیکار میں ہوں۔ آپ یہ تصور لے کر بیٹھ جائیے گا، اس لیے کہ نیکیوں پر ناز کرنا یہ سنیوں کا کام نہیں ہے۔ سنیوں کا ناز ہے تو صرف مدینے والے کی ذات پر ہے۔ اسی لیے تو ایک صحابی رسول آئے تھے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص آتا ہے سرکار سے قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے، میں کہتا ہے آقا مت الساعہ، سرکار قیامت کب آئے گی؟ ذرا توجہ کیجیے گا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حل ما عادت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کی کیا کی ہے؟ کہنے لگے صحابی تھے، کہتے ہیں لا شیء، حضور میں نے کوئی بھی تیاری نہیں کی ہے، یہاں تو 5000 مدرسے کو دے دیتا ہے، جنتی ہونے کا پورا شوق رکھتا ہے، اور وہ بھی 10 جگہ ڈھنڈورا پیٹے گا کہ میں نے 5000 مدرسے کو دیے ہیں۔ اگر سیٹ صاحب 4 بچوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو آگے آگے گھومتے ہیں کہ کوئی عالم دین آئے اس کے سامنے مدرسے کے ناظم اعلیٰ کہے انہوں نے 5 بچوں کو کھانا کھلایا ہے۔ ابے تو کیا کر رہا ہے؟ اپنے اعمال کو برباد مت کر، اگر کھلاتا ہے تو اس طریقے سے کھلا کہ کھلانے والا جانے اور کھانے والا جانے۔ اس لیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے، غور فرما رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی، بڑھا جائے آگے۔ صحابی سے سرکار نے پوچھا ماذا عادت لہا، قیامت کی کیا تیاری ہے کچھ تیاری؟ بولو ہے؟ میری بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں، کیا تیاری ہے ہماری؟ کچھ تیاری نہیں ہے۔ باپ کا سب سے بڑا سپنا یہ ہے کہ بیٹی میری ڈاکٹر انجینئر بن جائے، چاہے غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائے، وہ گوارا ہے۔ لیکن یہ گوارا نہیں کہ کسی مدرسے میں جا کے عالمہ بن جائے، سیدھی سادھی دیندار بنتی بن جائے۔ اس کو کہتے ہیں یہ اولڈ تھنکنگ ہے، پرانا مزاج ہے۔ ہم نے کہا اسلام بھی 1400 سال پرانا ہی ہے، ہمیں پرانا ہی چاہیے، نیا نہیں۔ صحابی رسول سے سرکار نے پوچھا ماذا عادت تھا۔ اب یہاں بیٹھنے والا کوئی عالم کہہ سکتا ہے کہ اس صحابی کے پاس نمازیں نہیں تھی؟ بولو کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو حقیقت میں نمازیں نہیں ہے، لیکن وہ نمازی بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے۔ ارے سرکار کا دور پایا ہے اللہ کے بندو، بولو تو صحیح۔ میرے نبی فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا دنیا کے سارے زمانوں کو دیکھو، سب سے بہتر زمانہ وہی ہے جس میں مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ دنیا کا کوئی زمانہ ایسا دکھاؤ جس میں مدینے کے تاجدار سے بہتر زمانہ کسی کا ہو۔ ہم کہیں گے ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ سب سے بہتر اس زمانے میں آیا تھا، جس کے لیے اعلیٰ حضرت کہنے لگے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سمجھ گئے آپ؟ غور فرمائیے گا۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، کچھ یاد ہے؟ صحابی سے سرکار نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے فلا شیء، کچھ تیاری نہیں ہے۔ ہم نے کہا یہی تو سب سے بڑا راز ہے صحابہ کی کامیابی کا، سب کچھ کرتے تھے پھر بھی کہتے تھے کچھ نہیں کیا۔ یہاں تھوڑا کرتے ہیں اس کو اتنا 5 روپے اگر کسی کو دے دیے تو سمجھے گا 50,000 خرچ کیے۔ میں نے کہا مزاج یہ بنا 50 لاکھ خرچ کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر مولا کم سے کم 5 کی حیثیت اس کو عطا فرما دے۔ یہ خلوص تھا جو صحابہ کو آگے لے کر کے گئے۔ توجہ ہے، آگے بڑھے، ذرا زندہ دل ہو کر بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ارے بولو
समझ में आ रही है तो एक बार और बोल जाओ मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लेकिन ध्यान से सुन करके जाइएगा। सहाबी रसूल ने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, सरकार फला शैया इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। कहने लगे सरकार मेरे पास अमल तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपके रब से मोहब्बत करता हूँ। यार मोहब्बत से बोलो। कहा मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और मेरे आका आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे नबी की रहमत जोश में आती है। सरकार फरमाते अंता मा मन अहबब्ता, तू कयामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत किया करता है। हजरत अनस का जुमला सुनना। टोपी वालों इधर देखो, इधर इधर कहाँ खो गया। सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब बिरयानी सामने आती है। होती है ना। 50,000 लेकर गए थे, 1.5 लाख का फायदा हो गया। बाछे खिली हुई है। हमने कहा ये कामयाबी नहीं है। सहाबी का जुमला सुने, कहते हैं मा फरहना बिशैइन फरहना बिकौलिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अंता मआ मन अहबब्ता। कहते कसम खुदा की दुनिया में किसी नेमत के मिलने पर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी इस बात पर हुई कि जब हुजूर ने फरमाया तू कयामत के दिन उसके साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। इसको कहते हैं सच्चा प्यार। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों जरा तवज्जो करना। अब हजरत अनस इब्ने मालिक का मैं उनका स्टेटमेंट, उनका जुमला, उनका सेंटेंस, उनका नजरिया, उनका इंडिया, उनका विचार, उनका ख्याल आप तक पहुंचा रहा हो। आप फरमाते हैं सुनो सुनो, मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी खुशी सरकार के यह फरमाने पर हुई कि कयामत के दिन तू उसी के साथ होगा उससे मोहब्बत करता है। तब अबू बकर से हजरत अनस इब्ने मालिक ने कहा, आप फरमाते हैं फइन्नी उहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अबा बकर व उमर व अर्जू अन अकून माहुम बिहुब्बी इय्याहुम। हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं सुनो सुनो, मैं सरकार से मोहब्बत करता हूँ। यार बोलो तो सही, अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, कहा उमर से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है मैं कयामत के दिन इन्हीं जातों के साथ होगा, इसलिए कि मुझे इनसे मोहब्बत है। अब अगला जुमला सुनिएगा, प्यार देखिए अनस इब्ने मालिक का। कहते हैं वइल्लम आमल बिमिस्ली आमालिहिम, अगर से मैंने नबी की तरह अमल नहीं किया है, अगर से अबू बकर की तरह मेरा अमल नहीं है, अगर से उमर की तरह मेरा अमल नहीं है, खाक पड़े इन वहाबियों के मुंह पर जो ये कहते हैं कि एक उम्मती अमाल में नबी से बढ़ सकता है। हमने कहा बदबख्तो, तुम ये कहते हो एक उम्मती अमाल में नबी से बढ़ सकता है। हम कहते हैं एक सजदा मेरे नबी का लेकर आ और कायनात के सारे सजदों को एक पल्ले में रख दे और एक पल्ले में मेरे नबी का सजदा रखा जाए। कसम खुदा की वो सारे सजदे मेरे नबी के सजदे के बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि नबी वो है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बात इश्क की आ गई, मैं चाहता हूं कि इश्क की तरफ ही आपको मोड़ दूं। आला हजरत कहते हैं इश्क करो। हमने कहा क्यों? बोले इस तरह करो और ऐसा करो। फायदा भी बताया, पहले का करो, कितना करें? ये कहो जान है इश्क मुस्तफा, रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा। बस एक मिसरे पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूंगा, बस इसी मिसरे को अपना मौजूए सुखन बना रहा हूं। हालांकि मैं आया था किसी और पर बोलने के लिए, मगर चूंकि अब रुख इधर चल गया तो इसी को अर्ज कर देता हूं। क्या ख्याल है? और आखिर में जाके फिर आपको बताऊंगा हाफिजों की कदर भी उन्हीं की है जो इस इश्क के मेयार पे उतरते हैं। क्या कहा मैंने? जिसको हो दर्द का मजा। अब अगर न दर्द का मजा होता तो उठ के नहीं जाते। जिसको हो दर्द का मजा, बताए इश्क़ रसूल में इस तरीके से सहाबा अपनी जानें देते थे कि उनको दुनिया का गम गम नहीं लगता, तकलीफ तकलीफ नहीं लगती, गर्दनें कट जाती थी, मगर वो यही कहते थे हमें एहसास नहीं हो रहा। क्यों? जिसको हो दर्द का मजा। अगर आप थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो देंगे तो सुनिए,
मैं इश्क की बात कर रहा हूं। किसी ने पूछा था हजरत अय्यूब से, वज़कुर अब्दना अय्यूब, आप जानते हैं हजरत अय्यूब का सब्र कितना मशहूर है। हजरत अय्यूब को इम्तिहान में डाला गया, जिस्म के अंदर मर्ज आ गया है, लेकिन ये कहना कि कीड़े पड़ गए थे माज़ अल्लाह, ये सरासर गलत है। इसलिए कि अहले सुन्नत की किताबों में लिखा है अल्लाह ताला किसी नबी को कोई ऐसी बीमारी नहीं देता है जिससे उसके उम्मतियों को नफरत हो। इसलिए कि नबी करीब करने के लिए आता है, नफरत फैलाने नहीं आता। इसलिए नबी को इस तरह की बीमारी जैसे कोढ़ की बीमारी हो जाए, इसी तरीके से जिस्म में कीड़े पड़ जाए, ये बिलाशुबा जो भी मुदर्रिस, जो भी खतीब, जो भी आलिम बयान करता है, जिन किताबों में बयान किया गया, ये गलत बयान किया गया है। हाँ, हजरत अय्यूब को तकलीफ में मुब्तला किया गया, हजरत अय्यूब को आजमाइश में डाला गया, लेकिन सब्र अय्यूब, सुभान अल्लाह, हजरत अय्यूब की तबीयत दुरुस्त हो जाती है। जरा तवज्जो फरमाइएगा। किसी ने पूछा, ए अय्यूब जरा एक बात तो बताओ, आप पर कुछ जमाना ऐसा गुजरा है कि आप मर्ज में थे और अब आपकी सेहत हो गई है, आप रूह व सेहत हो गए हैं। ये बताइए आपके सेहत के दिन अच्छे हैं या आपकी बीमारी और मर्ज के दिन अच्छे थे? जरा इस जुमले को ध्यान से सुन ला। आज जरा तकलीफ हो जाती है, अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखियां होती है। अगर खेत में पानी ज्यादा आ जाए और अगर किसी का खेत डूब जाए तो माज़ अल्लाह खुदा की शान में तौहीन होती है। अगर किसी का शौहर मर जाए तो खुदा की शान में तौहीन भरे जुमले बोले जाते हैं। अगर किसी का जवान बेटा मर जाए तो यही औरतें चीख चीख के कहती है कि अल्लाह को मेरे ही घर में मौत देने को रही थी। माज़ अल्लाह, ये कुफरी जुमले हैं। याद रखिएगा, मेरा रब जो करता है अच्छा करता है। हमारी जाने कहा है, हम दुनिया में आए जब अल्लाह की मर्जी से है तो दुनिया से जाएंगे भी अल्लाह की मर्जी से। इसलिए हमें यही कहना चाहिए, ए अल्लाह हम तेरी रिजा पे राजी हैं, जो तू करेगा अच्छा करेगा। जब सारे मामलात अल्लाह की रिजा पे छोड़ दोगे तो अल्लाह राजी हो गया। तो कुरान कहता है वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ामंदी सबसे बड़ी चीज है और अल्लाह जिससे राजी होगा कयामत के दिन उसको जन्नती बना देगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अरे मियाँ खुदा है हमारा, वो मालिक है हमारा। मदरसे का नाज़िम आला नहीं है, स्कूल का मैनेजर नहीं है, वो हमारा खालिक है। वो जो करता है अच्छा करता है। बोलो। हजरत अय्यूब से पूछा गया, बीमारी के आलम में आपका वक्त अच्छा कटता था या सेहत के आलम में? जुमला सुनना जरा, इसको जगा दे भाई को, ये सो रहा है, उठ जा बेटा थोड़ा सुन ले। हजरत अय्यूब ने जवाब दिया, सुनो जवाब, जाय मत करना, जवाब सुनो, जवाब ध्यान से। हजरत अय्यूब ने कहा सेहत अल्लाह की नेमत है, लेकिन जो लज्जत मुझे मर्ज में मिलती थी, कहा क्यों? सुन बेटा सुन, ध्यान से, मोबाइल जेब में रख। मदरसे के तालिबे इल्म, अभी से अगर ये हरकतें रही तो आगे क्या करो? ध्यान से जरा सुनो। हजरत अय्यूब ने कहा सेहत अल्लाह की नेमत है, नो डाउट, बिला शुबा, लेकिन मुझे मर्ज में जो लज्जत मिलती थी वो अब नहीं मिलती। कहा क्यों? कहा जब मैं अपने दर्द से कराहता था तो मेरे रब का फरमान सुबह शाम आता था और अल्लाह कहता था मेरे बंदे अय्यूब तेरा क्या हाल है। कहा कि अल्लाह के उस मुकद्दस आवाज की बरकतों के सदके में मैं अपने सारे तकलीफों को भूल जाया करता था। इश्क लालची नहीं होता, इश्क लालची नहीं होता, याद रखिएगा, इश्क लालची नहीं होता। वहाबियों से नहीं मिलेंगे, देवबंदियों से नहीं मिलेंगे, चकड़ालवियों से नहीं मिलेंगे। अगर आप मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, तवज्जो फरमाइएगा, एक बात याद रखिएगा, फिर वहां लालच आ जाता है, लालच, इसलिए कि हमें दोनों तरफ की थपली बजाना है। क्या हुआ सूफी साहब? बैठ जाओ बेटा, मिल जाएंगे अब्बा, मिल जाएंगे। देख लीजिएगा, किसी का ये बच्चा है जो पास में बैठा है, जिसका भी बच्चा हो वो यहाँ से उसको ले जाए। बेटा रो मत, अब्बा तुम्हारे यहीं है, रो मत। हाँ, इसको सूफी साहब थोड़ा पीछे कर दीजिए प्यार से। हाँ, इसको तुम्हारे अब्बा के घर छोड़ के आएंगे, बेटा आराम से बैठ जाओ। हाँ, रो मत बेटा, मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले। देखो इश्क किया है ना नबी से आपने, ऊंचा बोलो, नबी से इश्क किया है ना।
عشق میں لالچ نہیں ہوتا. اگر سرکار علیہ السلام کا دشمن ہے تو نفرت کیجیے، اس لیے کہ عشق یہ نہیں چاہتا ہے کہ بھائی آپ دونوں طرف کی دھپلی بجائے. اگر نبی سے عشق کیا ہے نا تو نمازوں کی پابندی کیجیے، اگر نبی سے عشق کیا ہے نا تو شراب کو چھوڑ دیجیے، اگر نبی سے عشق کیا ہے نا تو حرام مال سے بچیے، اگر نبی سے عشق کیا ہے نا تو اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھیے، اگر نبی سے عشق کیا ہے نا تو گندے خیالات سے دور رکھیے. اس لیے کہ عشق لالچی نہیں ہوتا. قوم بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا 70 سال سے عبادت کر رہا ہے. اس زمانے کے نبی کو اللہ نے امتحان کے لیے بھیج دیا. نبی آئے سلام کیا، سلام کر کے کہا اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے. اور رب نے فرمایا ہے تو 70 سال سے عبادت کر رہا ہے. کہنے لگا ہاں ہاں. کہا اللہ نے 70 سال میں تیری ایک بھی عبادت قبول نہیں کی ہے. صوفی صاحب اب بالکل تصوف بھرے انداز میں جملہ دے رہا ہوں. اس نے جیسے ہی یہ جملہ سنا فوراً مست ہو جاتا ہے، جھومنے لگتا ہے. نبی حیرت میں پڑ گئے. ارے میں نے تجھے غم کی خبر سنائی ہے، 70 سال میں تیری 70 نمازیں قبول نہیں، 70 عبادتیں قبول نہیں، تو مست کیسے ہو گیا، خوش کیسے ہو گیا؟ اس وقت اس بندہ خدا نے کہا تھا عبادت کرنا میرا کام ہے اور قبول کرنا میرے رب کا کام ہے. کہا خوش کیوں ہو رہا ہے؟ کہا میں خوش اس لیے ہو رہا ہوں کم سے کم 70 سال کے بعد میرے یار کو میری یاد تو آ گئی. 70 سال کے بعد میرے رب نے مجھے یاد تو کر لیا. جب اتنا جملہ کہا نا تو نبی پھر خدا کی بارگاہ میں گئے. اللہ نے فرمایا پھر جاؤ اور اس سے کہنا اللہ نے تیری ساری عبادتوں کو قبول کر لیا. خلوص پیدا کیجئے. اور میری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو اگر تم ایک لقمہ بھی پیار سے کھلاتی ہو نا اور ان کو ذرا سی بھی تربیت دیتی ہو، اللہ تمہارے لیے بھی ڈھیروں ثواب دیتا. عشق سمجھیے گا، عشق اگر ہوتا ہے تو یہ آنکھیں بہکتی نہیں ہیں، جمی رہتی ہیں عشق یار میں. سنا دوں واقعہ. قوم حضرت امام اہل سنت کی ایک کتاب ہے انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ. جس کو ہو درد کا مزہ، میں نے یہ مصرع بنایا تھا نا، میں اسی پر آ رہا ہوں. جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائی کیوں. ارے یار یہ کون سا عشق ہے؟ اگر نماز کی باری آ جائے تو ایک دم خاموش ہو جاتے. نہیں ہم نے کہا یہ عشق آپ کو آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا رہا ہے، مگر عشق کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا. قوم حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ میں لکھتے ہیں کہ روم کے بادشاہ نے 3 نوجوانوں کو قید کر لیا جو ملک شام کے تھے، جن کا عالم یہ تھا دن میں اللہ کے لیے لڑتے تھے، رات میں اللہ کے لیے عبادت کیا کرتے تھے. فاسرہم ملک الروم مرتن، ایک بار روم کے بادشاہ نے ان کو قید کر لیا. سامنے والوں توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ ارے بولیے توجہ ہے نا تو محبت سے ذرا بولے سبحان اللہ. سیدھا ہو کر کے بیٹھ جا بھائی، ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ میری طرف ذرا دھیان سے دیکھ. رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، روم کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا اور اس نے ایک ہی جملہ بولا تھا، کہا تھا اجعل فیکم ملکی وازوجکم بناتی. کہا بادشاہت تمہارے نام کر دوں گا، بیٹیاں تمہارے نکاح میں کر دوں گا. وانتم تدخلون فی النصرانیہ، بس ایک شرط ہے تم اسلام کو چھوڑ دو اور عیسائی بن جاؤ. آج یہی تمہیں جھانسے دیے جاتے ہیں، اسکول کالجوں میں بچیاں جاتی ہیں، ان سے پیار کے پیاری باتیں کی جاتی ہیں، ان سے محبتیں کی جاتی ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے اور یہ اس میں اس کام کے اندر غیر جو ہے لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں، ان سے دوستی کی جاتی ہے مسلم لڑکیوں سے، ان کو برتھ ڈے کے نام پر دعوت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے آپ میری فرینڈ ہے، آپ کو آنا ضرور ہے. یہ کلاس کے چکر میں چلی جاتی ہے، وہاں غیر بہت سارے لڑکے ہوتے ہیں، ان کو نمبر دلوائے جاتے ہیں. اس طرح تمہاری عزتوں پہ حملے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو تمہیں قبر کی آزادی اور قبر میں عذاب سے دوری کی ضمانت دے سکے. ہاں اگر قبر اور حشر میں کامیاب کر سکتا ہے تو صرف مذہب اسلام ہی کر سکتا ہے، مصطفیٰ کا دین کر سکتا ہے، شریعت مصطفیٰ کر سکتی ہے. اس لیے کوئی بھی ظالم اگر دوستی کرنا چاہے، تمہارے قریب آ کر محبتوں کا جھانسا دینا چاہے، تو اس سے کہنا بدبخت اپنا راستہ ناپ لے. اس لیے کہ ہماری بولی یہ ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا. ہم نبی کے در پر بک چکے ہیں، اب کوئی دنیا دار ہمیں خرید نہیں سکتا ہے. عشق اس کو کہتے ہیں، توجہ فرمائیے، عشق اس کو کہتے ہیں. قید کر لیا. روم کے بادشاہ نے کہا مذہب اسلام چھوڑو
عیسائی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ ہاں اونچا بولو, کیا بن جاؤ؟ عیسائی بن جاؤ. اس نے حضور کو پکارا, بولو سبحان اللہ. کہاں سے پکارا؟ ملک روم سے. اعلی حضرت کہتے ہیں یا تو یہ تابعی تھے یا تبع تابعی. پتا چلا دور سے مصطفیٰ کو پکارنا یہ بریلی والے احمد رضا خان ہی کا نظریہ نہیں, یہ تو سرکار کے دور سے چلا آ رہا ہے. سمجھ گئے؟ ہاں واقعہ سنا دیتا میرے ذہن میں آ گیا ہے, میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں, ابھی اس کو اسٹاپ کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ غور فرمائیں. روم کے بادشاہ نے کہا یہ مذہب قبول کرنے والے نہیں, اس لیے کہا اس نے کہ 3 برتن لاؤ, اس میں تیل ڈال کر کھولاؤ, اس میں ڈال دو ان کو. روم کے بادشاہ کا وزیر آیا, کہنے لگا چھوٹے والے کو میرے حوالے کرو, پہلے والے اور دوسرے والے کو ڈال دو. دھیان سے سننا میری بات کو. کہتے ہیں تو تیل کھولایا گیا, 2 کو ڈال دیا گیا. چھوٹے والے کو وزیر لے گیا اپنے گھر. کہا میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے, اس کے حسن و جمال کا ایک جھلک دیکھنے کے لیے عیسائی بچے تڑپتے ہیں, اس کے حسن و جمال کے ذریعے میں اس کے عقیدے پہ حملہ کرواؤں گا. مگر کیا عشق تھا اس کو مدینے والے سے. بول 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 بھائی بول. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس کے دل میں بیٹھا تھا. گھر پر لے کر گیا, کمرے میں بند کیا. بیٹی سے کہا تو حسن و جمال کی پیکر ہے, اور اپنے حسن پر جو ہے حسن و جمال کا غازہ مر لے, اور ملنے کے بعد چلی جا, اس کے ایمان عقیدے کو برباد کر دے. آج میرے نوجوان کا حال یہ ہے, غیر تو غیر محلے کی بچیاں نہیں بچتی ہے, غیر تو غیر پاس پڑوس کی بچیاں نہیں بچتی ہے. اس کے موبائل کو چیک کرو کتنی گندگی بھری رہتی ہے, اس کے موبائل کو چیک کرو کتنی برائیاں بھری رہتی ہے. اور یہاں تو یار عالم یہ ہو گیا ہے, غیر تو خیر شادی شدہ ہے وہ تو ہے, ان شادی شدہ لوگوں کے پاگل پن کا عالم یہ ہے کہ ادھر بیوی ہے اور ادھر کئی لوگوں سے باتیں کر کے اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں. یاد رکھیے گا عشق رسول کا تقاضا کیا ہے. رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں, 1 دن نہیں 2 دن نہیں 6 مہینے تک لڑکی اس کے کمرے میں آتی رہی اور رات رات پر گزارتی رہی. لیکن کیا مجال تھی کہ اس نوجوان نے ایک نظر اٹھا کے اس لڑکی کو دیکھ لیا ہو, اس لیے کہ دل میں تصویریں جانا بسی ہوئی تھی, دل میں محبت رسول بسی ہوئی تھی. اس کی آنکھوں میں کسی دنیا دار کا حسن نہیں تھا, مدینے کے تاجدار کا حسن تھا. 6 مہینے تک وہ آتی رہی اور آ کے واپس چلی جاتی. باپ کہتا کیا ہوا, کہتی ناکام ہوں. باپ کہتا کیا ہوا, کہتی ناکام ہوں. آخر 6 مہینے کے بعد لڑکی ایک دن رات کے وقت میں کہتی ہے, اے بندہ خدا یہ تو بتا کہ میرے حسن و جمال سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی ہے جس کی زلفوں کا تو اسیر ہے, جس کا تو دیوانہ بنا ہوا ہے. اس بندہ خدا نے کہا تھا, نبی کے عاشق نے کہا تھا, عشق کو کہا جاتا ہے. یہ کون سا عشق ہے؟ خود کو سچا سا عاشق رسول کہتے ہو, پھر دنیا کی ساری خرافات کرتے ہو, خود کو عاشق رسول کہتے ہو, اس کے بعد برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہو. رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں, اس نے کہا تھا ہاں ہاں تیرے حسن کا کیا معاملہ ہے, تیرے حسن کی کیا قدر و قیمت ہے. میں تو اس کے حسن کا اسیر ہوں, اس کی زلفوں کا اسیر ہوں, جس کے نور سے اللہ نے کائنات کو پیدا فرما دیا. اس نے کہا کہ مجھے بھی ان زلفوں کا اسیر بنا, مجھے بھی اس کی کنیز بنا دے. اس نے کہا وضو آپ پہلے غسل کیجیے. غسل کر کے آئی اور آنے کے بعد اس کو کلمہ پڑھایا. بولو سبحان اللہ. کلمہ پڑھا دیا. لڑکی کہنے لگی چلو یہاں سے. میرا باپ تو مجھے اس لیے بھیجتا تھا کہ میں تمہارے عقیدے پہ حملہ کروں, لیکن اللہ کا شکر ہے میں تو خود نبی کے در کی کنیز بن گئی. سمجھ گئے؟ اب وہ نوجوان لے کر کے چلا, پردے کے ساتھ دوری اختیار کرتے ہوئے. ابھی چونکہ شادی نہیں ہوئی تھی, بڑے ادب و احترام کے ساتھ دونوں جا رہے تھے. سامنے دیکھا گرد و غبار ہے, گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے. پریشان ہو گئے, شاید بادشاہ کو پتا چل گیا ہے, اس نے پیچھے لگا دیا.
لیکن حیرت میں پڑ گئے جب سامنے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں 6 مہینے پہلے جن بھائیوں کو کھولتے تیل میں ڈالا گیا تھا گھوڑوں پہ سوار ہو کر کے وہی آ گئے۔ انہوں نے پوچھا آپ کیسے؟ ارے اللہ کی ذات پہ مریے تو صحیح، اس کے رسول میں اپنی گردنیں کٹوائیے تو صحیح، اور زمانے کو بتائیے ہم ہر چیز کا سودا کر سکتے ہیں لیکن اس کے رسول کا سودا کبھی نہیں کر سکتے۔ عشق پیدا کیجئے، سچا عشق۔ بہن بیٹیوں، اگر سچا عشق آپ نے پیدا کر لیا نا تو پھر قسم خدا کی کوئی کتا آپ کے عقیدے کو برباد نہیں کر سکتا۔ اور جو جوان بچیاں ہیں ان سے میں عرض کروں گا، اگر آپ کا رشتہ آپ کا باپ بھی لے کر آئے اور اگر کسی سلے کلی وہابی رافضی اسی طریقے سے سعودی ریٹن غیر مقلد کا رشتہ لے کر آئے، کتنا بھی مال والا ہو، باپ کتنا بھی راضی ہو، فوراً ریجیکٹ کر دینا، کہنا مجھے جہنمی کا رشتہ نہیں جنتی کا رشتہ چاہیے۔ یہ فتویٰ میں دے رہا ہوں، اس فتوے کو کوئی غلط قرار کر کے دکھائے، نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ فتویٰ صحیح ہے تو غلط کیسے ہوگا۔ توجہ ہے، رسول کریم علیہ السلام کے والوں، میرے نبی علیہ السلام کا عشق دیکھیے گا، وہ اس کے بعد زلفوں کی اسیر ہو جاتی ہے، نبی کے در کی کنیز بن جاتی ہے۔ راستے میں جا رہے تھے، دیکھا گرد و غبار ہے، قریب آئے تو کیا دیکھا؟ جن بھائیوں کو 6 مہینے پہلے کھولتے تیل میں ڈالا گیا تھا وہی سامنے موجود ہے۔ اب اس جملے پر ہر ایک کی صدا بلند ہونا چاہیے، ہر ایک سبحان اللہ بولے گا۔ جو جملہ میں بولنے جا رہا ہوں، انہوں نے کہا تمہیں 6 مہینے پہلے کھولتے تیل میں ڈالا گیا تھا، تم کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ نے تیری شادی میں شرکت کرنے کے لیے ہمیں بھیج دیا ہے۔ کہ بھائی آپ کو تو کھولتے تیل میں ڈالا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ما کانت الا الغطسۃ التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس۔ کہ بھائی کچھ نہیں تھا، مرا تھا مصطفیٰ کے نام پہ نا۔ تو اعلیٰ حضرت تو کہہ رہے ہیں نا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ آپ کو بھی کچھ ملا تو بولو سبحان اللہ۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ سمجھ گئے؟ ادھر دیکھ رہے ہیں میری طرف، بھیا میری طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی ہے خاص چیز ہے ادھر؟ میں بھی کھڑے ہو کے دیکھ لوں، اگر نہیں ہے تو میری طرف دیکھے دھیان سے۔ کہا کہ بھیا ایک بات بتاؤ، کھولتے تیل میں؟ کہا بھیا کچھ نہیں تھا، ما کانت الا الغطسۃ التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس۔ بس ڈبکی لگی، اور جیسے ہمیں ڈبکی لگی اللہ نے فوراً ہمیں جنت الفردوس کا آرام عطا فرما دیا۔ پتہ چلا جو نبی کے نام پہ مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ بس ایک واقعہ اور آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، کیوں؟ جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ۔ ہو گیا نا مصرع سیٹ ہو گیا، اس پہ دوسرا اور سنو۔ نام ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی۔ کیا یار واقعہ ہے، دل میں ایمان میں، دل کے اندر ایمان میں ایسی تازگی پیدا کرتا ہے، اس کو سننے کے بعد لگتا ہے یار کہ عشق پر زبانیں کو رشک ہے۔ نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے لشکر بھیجا روم کی طرف، اسی روم کی طرف۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی بھی اسی لشکر کے اندر موجود تھے۔ روم کے بادشاہ کے جو وزیر تھے، وہ جو اس کے سپاہی تھے، جو بھی اس کے کارکنان تھے، سب نے پکڑ لیا، اور پکڑ کر حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو سرکار علیہ السلام کے صحابی کو لے کر آ گئے۔ کس کے پاس؟ طاغیہ نامی جو بادشاہ تھا روم کا، اس کا نام ہی طاغیہ تھا، اس کے پاس لے کر کے آئے۔ اس نے ایک ہی ڈیمانڈ رکھی، کہا اپنا مذہب چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا جملہ سنیے گا۔ آپ نے کہا تو اپنے مذہب، میرے مذہب چھوڑنے کی بات کرتا ہے؟ اس نے کہا میں تجھے مال دے دوں گا، اپنا مذہب چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا جملہ ضائع مت کرنا، دائیں بائیں دیکھ کر میری طرف دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کہتے ہیں ارے تو دولت کی بات کرتا ہے اور دین چھوڑنے کی بات کرتا ہے؟ کہا قسم خدا کی اگر کائنات کی ساری دولت لا کے میرے پیروں میں ڈھیر کر دے تب بھی میں مذہب اسلام کو پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔
جب اس نے دیکھا ارادہ مضبوط ہے، مذہب اسلام سے دوری اختیار نہیں کرے گا، اس نے کہا اس کو سولی پہ چڑھایا جائے۔ سولی پہ چڑھایا گیا، تیر اندازوں کو بلایا گیا اور کہا تیر مارنا۔ کان میں کہہ دیا تیر مارنا، مگر جسم میں نہیں، پیر میں نہیں، سر میں نہیں۔ تو کہا پھر کہا تیر اس طرح مارنا کہ اس کے کان کے پاس سے گزرے، تیر اس طرح مارنا اس کے پیر کے قریب سے گزرے، تیر اس طرح مارنا اس کے ہاتھوں کے قریب سے گزرے، اس لیے کہ ہم ڈرانا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے مذہب اسلام سے ہاتھ مذہب اسلام سے دور ہو جائے۔ اب اس کے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سولی پہ چڑھے ہیں، تیر انداز تیر مار رہے ہیں، کوئی کان کے قریب سے گزرتا ہے، کوئی پیر کے قریب سے گزرتا ہے۔ بادشاہ آ کے پوچھتا ہے بول اپنا اسلام چھوڑے گا؟ آپ یہی کہتے ہیں پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کسولی سے نیچے اتار لیا جائے، پھر اس نے بڑے بڑے برتن منگائے، ان میں کھولتا ہوا پانی ہے، ایک مسلمان کو بلایا، اس کے اندر ڈال دیا، اس کے جسم کی چربی نظر آنے لگی۔ قسم خدا کی عشق رسول تھا اس کے سینے کے اندر۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں اپنے سب کچھ برداشت کروں گا۔ بہرحال جسم کی چربی نکل جاتی ہے۔ اب عبداللہ ابن حذافہ سے کہتا ہے آپ بتا اپنا مذہب چھوڑے گا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے پھر وہی جواب دیا پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں۔ اس نے کہا اس کو بھی پانی میں ڈال۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو اب دیکھ کے قریب ڈالنے کے لیے لے جاتے ہیں، اچانک آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بادشاہ کے کارکنان کہنے لگے لگتا ہے نرم پڑ گیا ہے، اب اپنا ارادہ بدل دے گا، اپنے عزم مصمم کو توڑ دے گا۔ پھر بادشاہ کے پاس لے کر کے آئے اور بادشاہ سے کہا کہ دیکھو یہ رو رہا ہے۔ کہا اچھا اب تو نرم پڑ گیا ہے، اسلام چھوڑے گا؟ آپ نے کہا پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا رو کیوں رہا ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں آئے ہیں؟ قسم خدا کی جواب سنو گے ایمان تازہ ہوگا اور ایسا اسلام پیدا کرو۔ ہم ایسے کالجوں کو ٹھوکر مارتے ہیں، ایسے اسٹوڈنٹ کو ٹھوکر مارتے ہیں، ایسی نوکریوں کو ٹھوکر مارتے ہیں جو ہمارے نبی کا عشق ہم سے چیختی ہو۔ ہمیں ایسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، ہم بغیر تعلیم کے رہ جائیں، ہماری بچیاں ان پڑھ رہے ہمیں گوارا ہے، مگر عشق رسول چھوٹ جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ کسی کا ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ راہ قدم پر کہ قدم راہ پر تھے، منزلیں لائی ہے بہت دور ہمیں۔ ہم نے کہا روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسی روشنی جو عشق رسول سے الگ کرتی ہو، ہمیں نہیں چاہیے ایسا کلچر جو ہماری بچیوں کو اسلام سے دور کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے قریب آتا ہے، کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں، اے بھائی ذرا توجہ کر میری بات پر، ذرا دھیان سے بات کو سن لے یار، کبھی کبھی تو بولنے کا موقع ملتا ہے اس طرح، توجہ فرمائیے گا۔ عبداللہ ابن حذافہ کا جملہ سنیے گا۔ آپ کہنے لگے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ تو مجھے کھولتے تیل پانی میں ڈال دے گا، میری ایک ہی تو جان ہے، میری ایک ہی تو جان ہے، جب ڈال دیا جائے گا جان چلی جائے گی۔ رو اس لیے رہا ہوں کاش میرے جسم کے رونگٹے رونگٹے کے بدلے میں جانیں ہوتی اور ایک ایک جان یہ کے بات بھی کرے اس کے رسول میں قربان کرتا چلا جاتا۔ بریلی کے لگتے جگر کہتا ہے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھ گئے آپ؟ عشق پیدا کیجئے، سچا عشق۔ ابھی ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں مگر عشق کی مٹھاس نہیں ہے ہمارے پاس۔ حضور نے فرمایا تھا نا سلاسل من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، فرمایا تھا تین عادتیں جس نے اپنے اندر پیدا کرنی اس کو ایمان کی مٹھاس جاتی ہے۔ پہلی مٹھاس کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرے۔ جب اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرو گے تو قسم خدا کی بدعملی کی طرف جاؤ گے نہیں۔ کل رمضان شروع ہونے والا ہے، ایک روزہ نہیں چھوٹے گا، ایک تراویح نہیں چھوٹے گی۔ بولو چھوٹے گی؟ نہیں چھوٹے گی۔ سب بولے سچا عشق رکھتے ہو یہاں سے وعدہ کر کے جاؤ۔ سرکار ہم نے آپ کے عشق کی باتیں آپ کے صحابہ کی زندگی کی روشنی میں سن لی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے حکم کے مطابق سارے روزے رکھیں گے، ساری نمازیں، ساری تراویحات،
گانے نہیں سنیں گے. رمضان میں اگر ثواب نفل کا فرضوں کے برابر ہے تو گناہ بھی ڈبل ہے. یاد رکھیے گا. اس لیے کہ جیسی ساتھ آپ چھوڑ رہے ہیں اور جس ساتھ کو آپ برباد کر رہے ہیں تو گناہ بھی تو آپ کو اتنا ہی ملے گا. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں اپنی بہن بیٹیوں سے, تم اگر اپنے باپ کے گھر ہو تب بھی کلچر صاف ستھرا رکھو. اس لیے کہ ایک بار کوئی تمہاری عزت داغدار ہو جاتی ہے نا تو پھر کوئی رشتہ لینے کو پسند نہیں کرتا. کیسا عشق پیدا کرنا ہے اور کیسی دینداری پیدا کرنا ہے. ایک ولی کامل تھے, بیٹی جوان ہو گئی, رشتہ تلاش کرنے کے لیے مسجدوں میں جاتے تھے. یہاں رشتے تلاش کرنے کے لیے گھروں پہ جاتے. اس ولی کی بیٹی جوان ہوئی, وہ جاتے تھے کہاں؟ مسجدوں میں. امام صاحب نے پوچھا حضرت محلے کی مسجد میں حاضری بہت کم ہو رہی ہے. کہا میری بیٹی جوان ہو گئی. کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں مسجدوں میں جاتا ہوں, کوئی نوجوان آتا ہے, اس کی نماز کی کیفیت دیکھتا ہوں, اس کے تلاوت کا انداز دیکھتا ہوں, کچھ دنوں کے بعد رشتہ مل جاتا. میں آپ سے کہوں گا میری بہن بیٹیوں, بغیر داڑھی والوں کے رشتے قبول مت کرو. اس لیے کہ بغیر داڑھی والوں کو شریعت نے ریجیکٹ کر دیا ہے. آج 29 کا چاند نہیں دکھا, 50 بغیر داڑھی والے آپ کے نعمت نگر کے چاند دیکھ کر آتے. کتنے؟ 50. اور حضرت کے پاس آ کے کہتے حضرت ہم چاند دیکھ کے آئے ہیں. حضرت کہتے لاؤ لائن سے لگ جاؤ. عبد الرحمان آؤ, چہرے پہ داڑھی, بھاگ یہاں سے. 1 سے لے کر کے 50 تک سب آ جاتے. کسی کی گواہی معتبر نہیں مانی جاتی. کیوں؟ کہتے میں کروں کیا, شریعت نے تمہیں ریجیکٹ کیا ہے. تو اللہ کے بندو چہروں پہ داڑھی رکھ کے شریعت کی بارگاہ میں ایکسیپٹیبل ہو جائیے, ریجیکٹ مت ہوئیے. ایسے بنیے کہ شریعت آپ کو قبول کرے. داڑھیوں کو صرف 2-2, 4-4 روپے کے بلیڈ کے چکر میں سرکار کی سنت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں, کم سے کم اب تو اپنی حرکتوں سے باز آؤ اور ایسے بن جاؤ کہ شریعت آپ کو قبول کرے. تو گواہی لے کے آیا ہے, 50 کی ضرورت نہیں ہے, صرف 2 بشر آ جائے, ہم گواہی قبول کر لیں. بہن بیٹیوں سے کہوں گا اگر عالموں کے رشتے آتے ہیں, حافظ قرآن کے رشتے آتے ہیں, اور میں حفاظ سے بھی کہوں گا اپنی داڑھیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیجئے گا خدا را, ورنہ شریعت کی نظر میں آپ فاسق رہیں گے, زمانے کی نظر میں باشرہ رہیں گے. یہ دھوکہ ہے. متقی بھی بنے رہے اور بدکار بھی رہے. شریعت اس کو نہیں کہتی. ارے داڑھی میں وزن کتنا ہوتا ہے. حضور کی سنت کی بنیاد پر ہم داڑھی رکھتے ہیں. آج تو کلچر بدل گیا نا. پہلے ان کے رشتے ہی نہیں ہوتے تھے جن کے چہرے پہ سرکار کی سنت نہیں ہوتی تھی. آج تو فاسقوں کو قبول کیا جا رہا ہے. مگر سنو, اگر کسی کے اندر بدعملی ہے, اے بھائی رومال والے ذرا آرام سے بیٹھ جاؤ, دھاکا دھاکی مت کرو, آرام سے بیٹھو. بعد میں کسی کو اشارے کر دینا, کسی کو لے جانا جو ہمیں جانا ہو. توجہ فرمائیے, ادھر دھیان سے بیٹھیے, میری بات پر دھیان دیجئے. میں نے کہا سنو, پہلے زمانے میں باشرہ لوگوں کے رشتے قبول ہوتے تھے. آج کلچر بدل گیا ہے. اس لیے کہ باپ بے شرع ہے, بیٹا بے شرع ہے, سب کے سب فاسق. پھر لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی. میں نے کام برکت والے کر کے دیکھ تو صحیح, اللہ کی برکت تو آج بھی ہے. یہ علماء اکرام بیٹھے, ان کے چہروں کو دیکھو, لباس دیکھو. لوگ کہتے ہیں میں کوئی فخریہ طور پہ نہیں کر رہا ہوں, صرف میں ایک بات عرض کر رہا ہوں. یہ میرا جبہ ہے, میں اس کو کیسے بنواتا؟ یہ ریاض کا ہے, نجد کا جبہ ہے. تقریر کرنے بھی نجد میں گیا تھا. مگر چونکہ وجہ کیا ہے, اللہ نے علماء کو یہ وقار دیا ہے کہ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اللہ ہمیں نوازتا اتنا ہے کہ زمانے کی نظروں میں ہم ہمیشہ سیٹھ ہی رہتے ہیں. یہ برکتیں ہیں. علم دین کی جو برکت مل گئی ہے اس کو ضائع نہ کیجیے. داڑھیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بالکل نہیں. اس کو رکھیے. سرکار مفتی اعظم کے سامنے کوئی بے داڑھی آتا تھا, آپ اس کی تھوڑی پکڑ لیتے تھے, کہتے تھے معاذ اللہ, پورا جسم اٹھائے پھر رہا ہے تو اس سے چھوٹی سی داڑھی نہیں رکھی جاتی. 50 کلو, 60 ایک کوئنٹل کا آدمی اس محفل میں بیٹھا ہوگا, مگر تھوڑی سی داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں. لعنت ہے ایسی زندگی پر. کیا کون سا کلچر لے کر چل رہے ہیں آپ؟
सुनिए का। उन्होंने कहा सुनो, बेटी का रिश्ता मिल गया। बेटी से आके कहा बड़ा खूबसूरत बच्चा भी है और बड़ा हुस्न जमाल वाला, सूरत भी है सीरत भी है। कहा अब्बा जान बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं रजामंद हूँ, आपने जैसा फैसला फरमाया है मैं उसको कबूल करती हूँ। उसके बाद शादी हो जाती है। शादी होने के बाद लड़का लड़की घर जाते हैं। जैसे ही लड़की घर में कदम रखती है, अगर मेरी बहन बेटियां इसको सुनकर अपने जहनो दिमाग में बिठा ले, इसलिए कि शौहर बेचारा दिनों रात कमाता है, रात की कुर्बानियां देता है, दिन का चैनो सुकून कुर्बान कर देता है, तो शौहर की कद्र भी किया करो। ऐसा नहीं कि आजकल तक तुम्हारे लिए 20,000 देता था, आज हाल ये हो गया है कि वो 5,000 कमाने की हैसियत रखता है। इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो रहता है, नशेबो फराज तो रहता है, कभी कम है कभी ज्यादा है, तो शौहर का हर हाल में साथ दिया करो। ऐसा नहीं कि माल वाला है तो साथ दिया, उसके बाद फिर माल कहीं है तो फिर उसका साथ छोड़ दिया। हमेशा अपने शौहर की बन करके रहो, किसी की तरफ नजरें नहीं उठाना है और किसी की तरफ तकना नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें जो दे दिया है बस उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, इंशाअल्लाह बरकतें ही मिलेगी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, लड़की घर में जाती है, क्या देखती है? एक मटका रखा है घड़ा, उस घड़े के ऊपर सूखी रोटी है। बीवी ने कहा मेरे शौहर ये बताए इस मटके में क्या है? कहा इस मटके के अंदर पानी है। कहा पानी की वजह? कहा आज रात पहली रात थी शादी की, आज रात कहता है इस पानी से मैं सहरी करूंगा, कल मैं पूरे दिन रोजा रखूंगा। कहा रोटी का क्या करोगे? कहा इस रोटी से मैं इंशाअल्लाह इफ्तार के वक्त में इफ्तारी करूंगा। बेटी ने जब इतना सुना, बाप की तरबियत अच्छी थी, वली की बेटी थी, मुत्तकिया परहेजगार थी, अपने बाप से तवक्कुल का सबक सीख कर आई थी, अल्लाह की जात पे भरोसा करने का तरीका सीख कर आई थी। ये असल में कल्चर घर से ही खराब होता है। इधर रिश्ता हुआ, देखा 4 लड़के हैं, बड़े लड़के के साथ बेटी चली गई, 3 भाई पढ़ रहे हैं, बड़ा भाई कमाता है, 3 को खिलाता है, तो अब ये आकर के सास उसमें जहर घोलती है, अपने शौहर को अलग कर ले, अपने शौहर का खान पान अलग कर दे, तेरा शौहर ही तो कमा रहा है। अरे उस बदबख्त औरत को सोचना चाहिए, तेरे शौहर के अंदर, तेरे शौहर के पास जो 50,000 की कमाई आ रही है, तेरे शौहर की अगर देखी जाए तो सिर्फ 10,000 कमाई है, 40,000 कमाई उन भाइयों की तकदीर की बुनियाद पर आ रही है, तो तू अपने शौहर के साथ भला नहीं उसकी जिंदगी को बर्बाद करने का काम कर रही है। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, कहने लगे हुजूर मेरा भाई कमाता नहीं है। आपने फरमाया तू कमाता है? कि जी मैं कमाता हूं। कहा कि इसके हिस्से ही की वजह से तुझे मिलता है, इसकी तकदीर की वजह से तुझे मिल रहा है। समझ गए? ए भाई थोड़ा आगे बढ़, औरतों में घुसने का शौक ज्यादा है क्या? आगे बढ़ थोड़ा, और बात कर रहा है बैठ करके, अजीब बेहूदगी है। तवज्जो है, गौर फरमा रहे हैं, इधर जगह, इधर आ जा, उठ जा वहां से, उठ वहां से। अरे यार अल्लाह ने इतनी अकल तो दी है तुम लोगों को, कैसे कौमे बने इसराइल की तरह खिचड़ रहे हो? खड़े नहीं हो सकते हो? खड़े होकर के इधर आओ, जरा कुछ कह दो तो तौहीनें होने लगती है, और शरीयत के कानून की पासदारी करने में तौफीक नहीं होती उसकी। एक तो बैठे उधर, ऊपर से बातचीत कर रहे, मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। शौहर कहने लगा मैं पानी से इफ्तार, मैं पानी से सहरी करूंगा। रोटी से? इधर देख भाई, इधर देख, रोटी से? कहा मैं इफ्तार करूंगा। बीवी कहती है मेरे शौहर, मेरे बाप ने कहा था आप तो बड़े मुत्तकी हो, मगर तुम्हारा तकवा अभी पूरा नहीं, आधा है। बीवी ने कहा, शौहर ने कहा मैंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया, गुनाहे सगीरा कबीरा, जो आप मेरे बारे में ऐसा कह रही है? कहा सुनिए, आप पानी से सहरी करेंगे ना? कहा हाँ। तो आप बताइए सिर्फ पानी पर 10-12 घंटा जिंदा रहेंगे? कहा अल्लाह की जात पे भरोसा है। कहा अल्लाह की जात पे भरोसा है। जब उसने इतना जुमला सुना, देखो इसको कहते हैं तकवा शियार, कनाअत शियार, थोड़े पर सब्र करने वाली बीवी। उसने कहा रोटी उठाए, और मोहल्ले में जो सबसे ज्यादा गरीब है घर वाला, उस घर में दे करके आए। इसलिए कि जब आपको अल्लाह की जात पे ये भरोसा है कि वो सिर्फ पानी पर आपको 10-12 घंटा जिंदा रख सकता है, तो मेरा यकीन कहता है, मेरा तवक्कुल कहता है, खाने के वक्त आपके लिए इफ्तारी का इंतजाम भी वही अल्लाह रब्बुल इज्जत करते हैं।
اس لیے اپنے شوہروں کو کوپریٹ کریں، ان کے ساتھ پوری طریقے سے وفاداری نبھائیں. سمجھ گئے نا؟ اور پھر یہ عشق اگر کسی حافظ قرآن میں آ جاتا ہے، بولو محبت سے سبحان اللہ، تو سرکار مولا کائنات کی حدیث ہے وَتَعَالَى إِلَى الْأَرْضِ أَلَّا تَأْكُلَ لَحْمًا أَلَّا تَأْكُلِ لَحْمًا فَتَقُولُ اِي رَبِّي كَيْفَ آكُلُ لَحْمًا وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِي. اب بس اخیر میں جا رہا ہوں، اختتام کی طرف جا رہا ہوں، غور فرمائیے گا. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے، محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ، کمال کیا مل رہا ہے. حافظ قرآن کا ادھر انتقال ہوا، ادھر قبر میں رکھ دیا گیا. جیسے ہی قبر میں رکھا جاتا ہے، اللہ زمین سے فرماتا ہے خبردار، تیرے اندر حافظ قرآن آ گیا ہے، اب اس کے گوشت کو کھانا نہیں ہے، اس کے جسم کو کھانا نہیں ہے. یار سبحان اللہ کی صدا بلند ہو. کہا اس کے عشق کو، اس کے گوشت کو کھانا نہیں ہے، اس کے جسم کو کھانا نہیں. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں زمین کہتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، اے اللہ میں اس جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جس سینے کے اندر تیرا مقدس قرآن محفوظ ہو گیا ہے. اور یہ حافظ قرآن قیامت کے دن بھی محروم نہیں ہوگا. حدیث پاک میں ہے یجیء حامل القرآن، قیامت کے دن حافظ قرآن آئے گا، اور آنے کے بعد کیا ہوگا؟ فیقول القرآن